اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کی تفسیر کا آج ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ سیشن ہے 15واں یا 16واں، اور ہم نے کل بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی خود ہدایت کے مسئلے پر۔ ہماری جو اصل گفتگو شروع ہوئی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان دو کنسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب قرآن ہدایت کی بات کرتا ہے تو اس سے ہم کیا مفہوم لیتے ہیں، اس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو ہم کیسے پرسیو کرتے ہیں، اور پھر صراط مستقیم جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے گفتگو، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے صراط مستقیم کو۔ تو کل ہم نے جو بات کی، ہم نے یہ بات کی کہ ایک وہ ہدایت ہوتی ہے کہ جس کو ہدایت تشریعی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، شریعت کو بھیجا، دین کو بھیجا، اس لیے کہ ہماری جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کر سکیں، ہمیں صحیح راستے پر چلا سکیں۔ اور ہمیں گائیڈنس کی کیوں ضرورت ہے؟ کسی اور کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کی فطرت میں، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے سرکمسٹانسز، جو حالات، جو فطرت رکھی ہے، مثلا ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے، اس کو جو کام اس کو دیا ہے اس نے وہی کرنا ہے اس نے، اور جو اس کا اینڈ ہے وہ بھی وہاں پر وہ خود جا رہا ہے اس کے اوپر، اس کو آپ کو زیادہ، لیکن انسان کے لیے جو ہے وہ بہت سے مختلف راستے ہیں۔ تو اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو تربیت کا انتظام کیا ہے وہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، فطرت کی شکل میں، عقل کی صورت میں، اور ضمیر اور وجدان اور کانشیسنس کی صورت میں، اور باہر کی دنیا میں بھی دی ہے، تاکہ جو کمی آپ کی اندر باقی رہ جائے اس کو وہ باہر سے آپ اس کو پورا کر سکیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہم نے شاید مثلا انڈائریکٹلی بھی ڈائریکٹلی بھی جس پر ہم نے جس کو اشارہ کیا اور جس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم ان دونوں کو آپس میں ہم آہنگ نہیں کر پاتے ہیں۔ کہ دیکھیں، اللہ نے دو نظام ساتھ ساتھ بنائے ہیں، ایک آپ کے اپنے اندر، ایک آپ کے اپنی فطرت میں، ایک آپ کے اندر سسٹم دیا ہے گائیڈنس کا، اللہ نے آپ کے اندر رہنمائی رکھی ہے، اور ایک باہر سے بھی آپ کو مل رہی ہے۔ لیکن آپ اندر کی رہنمائی کو اور باہر کی جو گائیڈنس ہے اس کو آپس میں اس میں ہارمنی پیدا کرنا، اس کو ہم آہنگ کرنا، اور اس میں جو ہے ایک قسم کی جو ہے وہ اس کو آرگنائز کرنا، اس کو کمپیٹیبل بنانا جو ہے وہ تھوڑا چیلنجنگ ہے۔ جس کی ایک مثال میں نے کہا کہ جیسے پرستش کرنا، عبادت کرنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے میری عبادت کرو تو ہم عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اللہ نے ہماری فطرت میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ ہم کسی بھی عظیم ہستی کے سامنے ہم خود ہی جھک جاتے ہیں آٹومیٹیکلی۔ یہ ہمارا جھکنا جو ہے یہ ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہے، ہمارے سسٹم میں ہے یہ۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ تو ہدایت تشریعی سے زیادہ پھر بات کی ہم نے ہدایت تکوینی کے اوپر، اور پھر اس ہدایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں آپ ہدایت تشریعی سے اب نکل جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا میری بات، اب میں بڑی امپورٹنٹ آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے کہتا ہے کہ آپ نے قرآن کے ذریعے سے جو آپ کو بتایا گیا ہے، نبی کے ذریعے سے، اولیاء اللہ کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے آپ کو فہم بھی ہے، شعور بھی ہے، دیندار بھی ہیں، مومن بھی ہیں آپ۔ اب آپ نے صحیح خلوص کے ساتھ آپ آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرحلے پہ جا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہوں،
میں تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میری خصوصی رحمت شامل حال ہو جاتی کہ لمع المحسنین، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہیں میں گائیڈ کرتا ہوں، تمہیں میں رہنمائی کرتا ہوں. اور یہ رہنمائی کبھی تمہیں خود بھی پتہ نہیں چلتا، کبھی میں مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے، کبھی اشاروں کے ذریعے سے، کبھی کنایوں کے ذریعے سے، کبھی تمہارے اندر وحی کے ذریعے سے، کبھی تمہیں کسی طریقے سے انڈیکیٹ کر کے میں تمہیں غلط راستے سے بچاتا ہوں اور تمہیں صحیح راستے پر چلاتا ہوں، تمہیں مصیبتوں سے بچاتا ہوں، مشکلات سے بچاتا ہوں. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک حد تک جب آگے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ آپ کی ہدایت تکوینی کا آغاز کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہدی قلبہ کہتے ہیں، نور کے ذریعے سے، یعنی اس کے قلب کی ہدایت کرنا. تو پھر اس لیول پر آپ پہنچ جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. السلام علیکم. جیسے قرآن کی وہ آیت ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت بھی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ. اب نفس مطمئنہ میں یہ جب ہم اس کی تشریح میں جاتے ہیں اور اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو عرفاء حکماء یہ لکھتے ہیں کہ پہلے فرض کریں ہم امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی شان میں نازل ہوئی، ان کو نفس مطمئنہ قرار دیا گیا، تو وہ پہلے اس لیول تک پہنچے ہیں، ایک لیول تک پہنچے ہیں، اس شہادت کے لیول تک پہنچے ہیں. تو اس کے بعد وہاں سے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بلا لیا. تو کچھ آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کو نیچے آ کر آپ کو جو ہے ہیلپ کرنی پڑتی ہے. تو یہ اس طرح کا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو جو ہے ان آیات میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے فاستحبوا الاعمى علی الہدی. انہوں نے، قوم سمود نے کیا کیا کہ ہدایت کو جو ہے اپنی جو نابینا ہونا یا اسپریچول بلائنڈنس ہے اس کو انہوں نے ہدایت پر مقدم کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ تاریکی اور اندھیرا اور نابینا ہونا، اس سے آپ ہدایت کو اس کے مقابلے میں لا رہا ہے. ایک ہدایت کے مقابلے میں ضلالت اور گمراہی ہے، ایک ہے اندھا ہونا یعنی اسپریچولی آپ کا نابینا ہونا. تو اس میں لا تعمل ابصار، قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں میں پرابلم نہیں ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں دیکھتے کہ جو آپ کے قلب کو دیکھنا ہے. یعنی قلب بھی تو آپ کا دیکھے. جب تک آپ کی زندگی میں، جب تک آپ کے قلب نور ایمان سے منور نہ ہو، یہ وہ نور ہے کہ جو آپ کو، اس سے پہلے آپ آنکھوں سے تو آپ راستہ دیکھ لیتے ہیں، چلیں کسی حد تک آپ نے راستہ دیکھ لیا، لیکن السلام علیکم، لیکن قرآن اس سے آگے کی بات کر رہا ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے قرآن آگے کی بات کر رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ قلب جو ہے ان کا وہ نابینا ہے، یعنی لا تعمل قلوب، اس لیے کہ قلب جب دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ صرف راستے کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اس گڑھے کو بھی دیکھتا ہے کہ جو اس راستے میں موجود ہے، ان آبسٹیکلز کو بھی دیکھتا ہے جو ان راستوں پر موجود ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ہو سکتا ہے کسی حد تک چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں، جیسے ہم مادی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو تو ہم فوراً دیکھ لیتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں. اپنی گاڑی کو بھی ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ ٹکرا دیں، اس کو ریموو کرتے ہیں. لیکن جو اسپریچول آبسٹیکلز ہوتے ہیں، جو ہمارے اخلاق کے راستے میں ہوتے ہیں، جو ہماری اسپریچویلٹی کے راستے میں ہوتے ہیں، وہ بڑے لطیف ہوتے ہیں. وہ بہت ہی، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے لیے وہ ہارمفل ہیں، کس طریقے سے ہماری اسپریچویلٹی کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ قرآن کہنے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ نور جو ہے ہم ان کو دیتے ہیں، بصیرت ہم ان کو عطا کرتے ہیں. تو اب اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے لیے ہم بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ایک تو ثبات اور دوام عطا کر،
یعنی ایک تو ہمیں وہ فرمنس عطا کر کہ ہم اسٹیڈ فاسٹ ہوں، ہم تیرے راستے میں، جس راستے میں ہم آ چکے ہیں، فلا تسلب منی انافی ہے، جو مقام میں نے حاصل کر لیا ہے پروردگارہ اس کو مجھ سے دوبارہ نہ چھین۔ دوسرا یہ کہ میں چاہتا ہوں جو اس سے ابو ہے اسٹیج، مجھے اللہ تعالیٰ وہ اسٹیج دکھا تاکہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایلیویٹ کر سکوں، تاکہ میں اپنے آپ کو جو ہے ہائر لیول کی طرف جو ہے وہ لے جا سکوں۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اس میں۔ پھر ہم نے کہا من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، دیکھیں ایمان کے بعد ہدایت کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ۔ دو قسم کی ہدایات ہے، ایک تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ مومن بن گئے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ مسلمان بن گئے، آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو ہم غور کریں۔ ہم نے یہاں ان پورے پروگرامز کے اندر ہم نے بڑے ڈیپر لیول پر آسان الفاظ میں قرآن کے گہرے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں یہ آیت ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہوں گے زندگی میں، لیکن کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا قرآن کہہ کیا گیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ من یؤمن باللہ ہے، جب تم ایمان لے آئے تو یہ بھی ایمان لانا بھی ہدایت کے نتیجے میں۔ اگر اللہ کی ہدایت ہی نہیں ہوگی تو آپ ایمان کیسے لائیں گے؟ تو ہدایت تو تھی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس ہدایت کے نتیجے میں پھر آپ جو ہے ایک ایسی ہدایت پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہدی قلبہ، کہ جب میں آپ کے قلب کی ہدایت کرتا ہوں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ جو ہدایت قلبی ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور کنٹیکسٹ بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ ہے۔ تو پھر یہ آیت شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ مصائب کے کنٹیکسٹ میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، تو میں تو مصیبت میں مبتلا ہوں، مجھے تو ابھی یہ ہدایت جو ہے یہ تو اپنی جگہ ہے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں میں، لیکن میں ایکچولی اس وقت بیمار ہو چکا ہوں، ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ جو کریٹیکل النس ہے، ایک ایسی بیماری میں ہوں جو میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، جو میرے لیے ایک بہت بڑا درد ہے۔ یہاں پر نہ یہ نماز کام آ رہی ہے، یہاں پر نہ میرے عقائد کام آ رہے ہیں، یہاں پر نہ میری اللہ تعالیٰ پر جو میرا اعتقاد ہے وہ کام آ رہا ہے، نہ میرا آخرت کا تصور کام آ رہا ہے۔ میرے تو چیزیں ہیں لیکن کام نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ میں کرائسس میں ہوں۔ میری زندگی میں جناب سے پتہ چلا زلزلہ آ گیا، میرا پورا گھر تباہ ہو گیا، میرے گھر والے اس دنیا سے چلے گئے، اتنی بڑی بڑی کرائسس دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے قلب کی ہدایت کرتا ہوں، یہ وہ میرا کام ہے کہ میں تمہیں سکون عطا کروں، یہ میرا کام ہے کہ تمہیں اسٹرینتھن کروں، تمہارے ہارٹ کو اسٹرینتھن ہے، ذہن کی بات نہیں کر رہا، دماغ کی بات اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا، آپ کے قلب کی کر رہا ہے۔ جب آپ کا قلب مضبوط ہوگا تو آپ جو ہے اوور کم ہو سکیں گے جو بھی مصائب اور مشکلات آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایت کہ جو نور ہے، اب دیکھیں کتنے خوبصورت آیت ہے قرآن کی، کہ قرآن یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورٌ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ ہم نے نور عطا کیا۔ پہلے یہ لوگ جو ہے وہ مردہ کی مانند تھے، جب یہ مومن نہیں تھے، جب یہ ایمان لے آئے، جب یہ مسلمان ہو گئے، تو اب جو ہم نے ان کو نور عطا کیا، یہ وہ نور وہ تھا کہ جو، اب دیکھیں نور کی تعریف کیا ہے؟ نور کی تعریف یہ ہے کہ ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ، جو خود بھی روشن ہو، جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی روشن کرتا ہو۔ سورج جو ہے، دیکھیں اس کو آپ نور سمجھیں، سورج خود بھی روشن ہے نا، اور سورج جو ہے ہر دنیا کو بھی روشن کرتا ہے، یہ نور کی تعریف ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وہ نور ایمان نہیں ہے، وہ نور جس کی بات قرآن کر رہا ہے، نور قلب جو ہے، تو آپ ہو سکتا ہے خود نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، اچھے ہیں، لیکن آپ وہ لیول نہیں ہے آپ کا جہاں آپ اس نور کی روشنی میں آپ خود کو روشن کر سکیں اور دوسروں کو بھی روشن کر سکیں۔ اب قرآن آخرت کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے اور دنیا کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جب یہ نور ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، وہ ہدایت جس کا تعلق نور سے ہے، وہ نورانی ہدایت جو ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس نورانی ہدایت کے نتیجے میں یمشی بہی فی الناس سے، پھر آپ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان چلتے، یعنی آپ صرف اپنے آپ کو راستہ نہیں دکھاتے بلکہ آپ لوگوں کو راستہ دکھاتے۔
اور پھر جو دیکھیں یہاں پہ تو آپ کے سامنے یہ روشنی ہے، یہاں پر سورج ہے، اس کی روشنی میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اندھیرے کا مسئلہ اور تاریکی کا مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے. لیکن آخرت میں جو روشنی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہاں پر بھی اسی طرح سورج نکلے گا؟ کیا وہاں پر بھی اسی طرح رات ہوگی، دن ہوگا اور اس طرح سے چراغ جلیں گے؟ اب یہ ایک بڑی ڈیپ ڈسکشن ہے، میں نے کسی جگہ کی ہے لیکن میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہاں جو ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیپر لیول پر انڈرسٹینڈنگ ہے، وہاں آخرت میں آپ یہ روشنی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، یہ نور آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اور قرآن کی آیت ہے وَتَسْقِي بِهَا، اور آپ اس نور کے ذریعے سے اپنی دائیں جانب اور بائیں جانب کو روشن کریں گے، اپنے راستے کو روشن کریں گے. تو وہاں پر آپ کی جو روشنی ہے، وہاں پر آپ کا جو سورج ہے وہ آپ کے اعمال ہوں گے. یہ کیوں کہا گیا ہے کہ قبر میں جو ہے ایک طرف ایک رائٹ پہ نور ہوگا، لیفٹ پہ ہوگا، تو آپ حیران ہوں گے. ایک کہے گا کہ میں تمہاری نماز ہوں، ایک کہے گا میں تمہارا روزہ ہوں، ایک کہے گا میں قرآن ہوں، ایک کہے گا میں ولایت ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نماز کو دیکھ نہیں سکتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں کہتا ہوں جی آپ نماز پڑھتے ہیں، مجھے دکھائے نماز کہاں ہے آپ کی؟ آپ دکھا سکتے ہیں مجھے نماز؟ آپ کہتے ہیں جی میں روزہ رکھتا ہوں. میں کہوں گا روزہ دکھائیں مجھے، آپ کہاں ہے روزہ آپ کا؟ بھئی آپ مجھے کوشش کریں گے کہ جی میں سجدہ کر رہا ہوں. میں کہا سجدہ کرنا تو نماز نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی کافر بھی کر سکتا ہے، مشرک بھی کر سکتا ہے. یہ تو مجھے آپ کا ایک عمل نظر آ رہا ہے، فزیکلی آپ کر رہے ہیں. آپ رکوع کہہ رہے ہیں، میں رکوع کر رہا ہوں. میں کہوں گا رکوع کرنے کو تو نماز نہیں کہتے، نماز کہاں ہے؟ آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر کہ آپ مجھے نماز نہیں دکھا سکتے کہیں. پھر میں کہوں گا اچھا روزہ کہاں ہے؟ اب آپ کہیں روزہ جی روزہ میں کیسے دکھاؤں، روزہ تو میں بھوکا ہوں. تو میں کہا بھوکے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو اعمال ہیں ہمارے، ان کی ایک ریئل حقیقت کہیں موجود ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو اس دنیا میں نظر نہیں آ رہی، لیکن جو آپ کر رہے ہیں اس کی جو حقیقت ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ نورانیت ہے، وہ نور ہے، وہ لائٹ ہے کہ جو ایکچولی ہم قیامت کے دن دیکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ. یہاں تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ نور خلق کر رہے ہیں. آپ جو ہے اپنے لیے آخرت کے لیے روشنی خلق کر رہے ہیں. جب آپ اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی سکون ملتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں. ورنہ تو انسان نماز پڑھے جا رہا ہے، اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات کے اوپر. اور پھر جتنی آپ کے اندر خلوص ہوگا، جتنی معرفت ہوگی، جتنی اٹیچمنٹ ہوگی، جتنی آپ معانی پر اپروچ کریں گے، معانی کو سمجھیں گے. جیسے سورہ حمد ہے، اب فرض کریں آج کے بعد آپ جب سورہ حمد پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا نا کہ سورہ حمد میں کیا چیز ہے. تو اس سے اور زیادہ آپ کی عبادات میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو اس کا جو اثر ہے وہ اس سے زیادہ اور زیادہ ہوگا. تو اب ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو آگے ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے بات کی تھی استعانت کی، یعنی مدد کی، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہم نے کتنی بات کی کہ مدد صرف اللہ کی، اللہ ہی مدد کرتا ہے صرف. اب میں آپ کو ایک اور باریک نقطے کی طرف کرتا ہوں اشارہ کہ ہدایت میں بھی مدد کا تصور ہے کہ ہم ہدایت بھی تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کسی اور سے ہدایت تو نہیں مانگ رہے، ہم تو اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. تو یہ ہدایت مانگنا بھی دراصل مدد مانگنا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہدایت بھی تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر سے مدد مانگو، تم نماز سے مدد مانگو. تو اب یہ بھی بیچ میں آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن جو ہے آپ کو ایسی چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ ہی اقوم، جو بڑی مضبوط ہے، بڑی اپرائٹ ہے، وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ اس کی طرف قرآن کرتا ہے. تو قرآن بھی ہو گیا. تو اس کے بعد ہے کیا ایشو ہے؟ یہ ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ باقی جتنی چیزیں بھی آپ کے لیے ہدایت کا باعث بن رہی ہیں، آپ کے لیے مدد کا باعث بن رہی ہیں، وہ دراصل
اللہ تعالیٰ کے، اب میں مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس لینگویج میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان حقائق کو بیان کر سکیں کسی اور زبان میں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، یہ جتنا آپ مدد مانگ رہے ہیں یہ میرا ہی ایک چہرہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی میرا ہی ایک جلوہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو، میری ہی ایک مینیفیسٹیشن ہے جو تم دیکھ رہے ہو، میری ہی ایک تجلی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ مثلا اب مثال میں دیتا ہوں، فرض کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو میرے تک پہنچ رہی ہے، تو سورج آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو سورج کی روشنی انتہائی کمزور حالت میں تم تک پہنچی ہے، اتنا فاصلہ طے کر کے، یہ میرے ہی جلووں میں سے ایک جلوہ ہے، میرے ہی چہروں میں سے ایک چہرہ ہے، اور دوسرے الفاظ میں میرے ہی افعال کا ہی ایک جھلک ہے، ایک رخ ہے۔ دیکھیں مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اور ہماری زبان میں اس کو شعون استعمال کرتے ہیں، شان نہیں ہوتی، اللہ کی ایک شان ہے، اور شعون اس کی پلورل ٹینس ہو گیا، تو یہ لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ شان کا کیا مطلب ہے کہ یہ میرے، انگلش میں اگر ہم کریں، یہ میرے افیئرز ہیں، یہ میرے معاملات ہیں، یہ میرے میٹرز ہیں، تو یہ اس کی ایک جھلک ہے، اس کی ایک شکل ہے اس صورت میں کہ جب قرآن کو یہ کہا جاتا ہے، اور پھر وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اب کچھ انبیاء کے بارے میں، حضرت اسحاق اور دوسرے انبیاء کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ائمہ قرار دیا ان کو، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ تو یہ ہدایت کرنے سے مراد یہ کہ وہی اللہ کے چہروں میں سے ایک چہرہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ریفلیکشنز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ فیض جو پہنچاتا ہے تو وہ ان کے واسطوں سے پہنچاتا ہے، ان کے ذریعوں سے پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے فیض کی اتنی شدت ہے کہ مجھے سہارا لینا پڑتا ہے کہ تاکہ کبھی صبر کا، کبھی نماز کا، کبھی قرآن کا، کبھی نبی کا، تاکہ ان کے ذریعے سے میں اپنے فیض کو تم تک پہنچا سکوں، اپنی رحمت کو تم تک پہنچا سکوں۔ جس طرح سورج ڈائریکٹ اگر ہم پہ پڑنے لگے تو ساری کائنات جل کے خاک ہو جائے گی، تو اس کے لیے کتنی لیئرز ہیں اس کائنات کے اندر تاکہ یہ روشنی ہم تک پہنچ سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سورج کو ہمارے اوپر کر دے تو یہ تو ساری کائنات جل۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری نور کی شدت اتنی ہے کہ مجھے اس کو پہنچانے کے لیے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ آپ اس کو ہضم کر سکیں، تاکہ آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں، تاکہ آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ قرآن جو ہے، یہ جو قرآن ہمارے سامنے، یہ تو الفاظ کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل قرآن تو میرے پاس ہے، اصل قرآن تو لوح محفوظ میں ہے، اصل قرآن تو ام الکتاب کی صورت میں ہے، یہ تو اس قرآن کی ڈیلیوٹڈ فارم ہے جو تمہارے تک ہے، کیونکہ اگر تم اصل قرآن کو دیکھ لو تو تم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ اس کو لا یمسہ الا المطہرون، صرف جو ہے وہ مطہر افراد جو ہیں وہ اس کتاب تک پہنچ سکتے ہیں۔ تمہارے لیے میں نے الفاظ کی شکل میں یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تمہارے لیے قابل فہم ہو سکے۔ اس کتاب تک پہنچنے میں تو تمہیں ابھی بہت ٹائم لگے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سسٹم کو ہمارے لیے بہت ضروری سمجھنا کہ جو چیز بھی ہمیں ہدایت کی صورت میں نظر آ رہی ہے اس کی جو اصل حقیقت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ ہائر لیول پر ہے، اور آہستہ آہستہ انسان ان لیولز کی طرف جاتا ہے، انہی لیول سے جو ہے وہ عبور کر کے انشاءاللہ کہ ہم اس کو گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔